بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. کچھ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی بات کریں گے کیونکہ سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ تھوڑی سی تیز ہوتی جا رہی ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز کے تھوڑے سے تیور بدلے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب نے تھوڑا سا ٹف ٹائم دے دیا ہے اور وہ اسحاق ڈار صاحب کی جو تجاویز لے کے گئے تھے وہ اور ان تجاویز سے اتفاق نہیں کر رہے اور وہ اپنے کچھ اصولوں پہ کسی قسم کی سودے بازی کے لیے تیار نہیں ہیں، بارگیننگ کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ ایک جنٹل مین پولیٹیکل ایگریمنٹ چاہ رہے ہیں اور پولیٹیکل انگیجمنٹ چاہ رہے ہیں، لیکن اس میں ایسا نہیں وہ چاہتے کہ اس میں منشور جو ہے پارٹیوں کے منشور ہیں اس پہ کمپرومائز کرنا پڑے. اور اس میں چونکہ 3-4 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں سے مسئلہ پھنسا ہوا ہے. اب ذرا تھوڑا سا یہ چیز اب نیچے بھی کنوے کر دی گئی ہے. پہلے سیز فائر تھا، جب سے اسحاق ڈار صاحب اور پریزیڈنٹ الوی کی ملاقاتیں شروع ہوئیں، بات چیت شروع ہوئی، تو تب سے لے کے کافی دنوں تک بلکہ کئی ہفتوں تک معاملات تھمے ہوئے تھے. 4-6 ہفتوں سے کوئی براہ راست فائرنگ شائرنگ نہیں ہو رہی تھی، سیاسی گولہ باری نہیں کی جا رہی تھی. لیکن اب مسلم لیگ نواز کے جو تیور ہیں تھوڑے سے بدل گئے ہیں. اب پھر رانا ثناء اللہ صاحب اپنی پرانی ٹون پہ آنے کی کوشش کریں، ابھی آئے نہیں ہیں، صرف جھلک دکھائی ہے. اسی طریقے سے طلال چودھری صاحب میدان میں آئے ہیں اور مریم اورنگزیب صاحب آئی ہیں. یہ آہستہ آہستہ یہ کریکٹر جو ہیں وہ بولنا شروع ہو گئے ہیں اور تھوڑے سے نالا نظر آ رہے ہیں. عمران خان صاحب کو آڑے ہاتھوں لینے کی کوشش کر رہے ہیں. لگتا یہی ہے کہ عمران خان صاحب کچھ باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کو ذرا کھولیں گے. اور پھر یہ کہ دوسرا مون صلاحی چودھری پرویز الہی، اصل معاملہ ہے وہاں پہ کڑکی سب کی پھنسی ہوئی ہے کہ معاملہ کدھر جائے گا اور چودھری پرویز الہی صاحب، مون صلاحی صاحب کیا کریں گے، آخری کارڈ وہ کیا کھیلیں گے، کیا وہ عمران خان صاحب کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے. اور اسی پہ پالیٹکس لگی ہوئی ہے. نواز شریف صاحب واپس آنا چاہ رہے ہیں بلکہ ان کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور وہ واپس آ کے اس سے پہلے ان کی کوشش ہے کہ اس سے پہلے جو ان کی معاملہ ہے ضمانتوں کا، تاکہ ان کو واپس گرفتار نہ کیا جائے. تو ظاہر ہے اب فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہے، پنجاب گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف اور قاف لیگ کی ہے، تو انہوں نے لاہور لینڈ کرنا ہے. ابھی تیاریاں کی جا رہی ہیں، ابھی سوچا جا رہا ہے اور لیول پلینگ فیلڈ مانگی جا رہی ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب تو پچھلے 8 مہینے سے الیکشن کمپین چلا رہے ہیں، وہ تو رابطہ عوام مہم پہ نکلے ہوئے ہیں، وہ تو بالکل ایک پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر تو 100% موبلائز ہے اور متحرک ہے ہر طرح سے اور اپنی شرکت کر رہا ہے. عمران خان صاحب بھی متحرک ہیں، تو ہمیں بھی ٹائم ملنا چاہیے. تو وہ واپس آ کے کوئی 2-3 مہینے لینا چاہتے ہیں اور 2-3 مہینے اپنی نیٹ پریکٹس کریں گے، اپنے پرانے لوگوں کو لانے کی کوشش کریں گے واپس اور نئی پولیٹیکل اسٹریٹجی بنائیں گے. پھر دوسری ایک اور چیز ہے، وہ انتخابات کا فیصلہ، وہ کہتے ہیں میں واپس آ کے جب میں واپس آ جاؤں گا تو تب ہم انتخابات کا فیصلہ کریں گے کہ کب کروانے ہیں، کیونکہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ بھی ہیں، ادھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہیں. دونوں میں سے کس کا انتخاب کرتے ہیں. ان کی خواہش اور کوشش ہے کہ یہ جو پولیٹیکل ایگریمنٹ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز کے درمیان نہ ہو بلکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہو جائے اور ایک مساق جمہوریت کو ذرا مزید کھول دیا جائے، اس میں مساق معیشت بھی آ جائے، ساری چیزیں آئیں اور پھر ہم ایک پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں وہ مل کر کھیلیں. یہ اب اس میں کتنے کہاں کمپرومائز کس کس پارٹی کو کرنا پڑے گا اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آئے گی یا نہیں آئے گی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب پھر کس سائڈ پہ جائیں گے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت 3 کشتیوں میں سوار ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور تیسری ہے اسٹیبلشمنٹ کی. اور وہ ان کو زیادہ تر جو ان کو یقین دہانی کروائی جا رہی ہے، یہ جو یقین دہانی لینا چاہتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ خیبر پختونخوا میں تو شاید اتنی دال نہ گلے، بلوچستان میں ہمیں ذرا آنے دیا جائے اور بلوچستان میں ہمارے لیے گنجائش پیدا کی جائے. اس لیے وہ بلوچستان میں جلسے ولسے بھی کر رہے ہیں. حافظ حسین احمد صاحب جو ہیں ان کے پرانے جو ہیں بہت ہی ان کے والد صاحب کے زمانے کے
حافظ حسین صاحب ان کو واپس JUI میں لیا گیا ہے، اور کوئٹہ میں ایک صلح ہوئی ہے، اور کیونکہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ خلاف حافظ حسین احمد صاحب مولانا فضل الرحمان سے دور ہوئے تھے مولانا غفور حیدری صاحب کی وجہ سے، اور مولانا خان محمد شرانی صاحب کی وجہ سے، مولانا شرانی اور مولانا غفور حیدری صاحب کی وجہ سے۔ شرانی صاحب عمران خان صاحب کے پاس چلے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ ہو گیا مولانا گل نصیب، مولانا شرانی، وہ بھاری بھرکم گروپ جو ہے، اور حافظ حسین صاحب آ گئے ہیں اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، کیونکہ بلوچستان میں حافظ حسین احمد صاحب کے قد کاٹ کا کوئی اور ہے نہیں، اور ویسے بھی پارلیمنٹیرین بھی بنے ہوئے پارلیمنٹیرین ہیں، لیکن حافظ حسین احمد صاحب ایک آزاد منش بھی سیاستدان ہیں، وہ اپنی بات کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ایک صلح پہلے بھی ہوئی تھی، اس میں ہم بھی موجود تھے، وہ ہوئی تھی مینا میں، حج پہ گئے ہوئے تھے، لڑائی عروج پہ تھی، تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور حافظ حسین احمد صاحب کی صلح صحافیوں نے کروائی تھی، ملاقات کروائی مینا میں، خیمے میں، اور وہاں پہ کافی آبدیدہ ماحول تھا، لیکن اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب اور حافظ حسین احمد صاحب اس صلح پہ قائم نہ رہ سکے، کیونکہ JUI کے اندر ایک تگڑا گروپ موجود ہے جو اینٹی حافظ حسین احمد صاحب ہیں، تو وہ بھی متحرک رہتا ہے، تو پھر صلح کامیاب نہیں ہو سکی تھی، اس کے بعد پھر لڑائیاں شروع ہو گئی تھی۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اب بلوچستان پہ متوجہ ہیں، اور وہاں پہ کچھ الیکٹیبلز کو ساتھ ملا رہے ہیں، رئیس ثانی صاحب کو بھی ملایا ہے، باقی لوگوں کو بھی ملایا ہے، تو ان کا خیال ہے کہ بلوچستان اگلی حکومت جو ہے وہ ان کے سپرد کر دی جائے۔ یہ اگلے الیکشن کا سیٹ اپ تیار ہو رہا ہے، پاور شیئرنگ فارمولاز طے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ افواج پاکستان جو ہیں باجوہ صاحب کہہ کے گئے تھے ہم اے پولیٹیکل ہیں، اور DGISI جنرل ندیم بھی کہتے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ہماری بات ہو چکی ہے، بلوچستان ہمارا ہوگا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، تو یہ چیز چل رہی ہے جی۔ دوسری جانب نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس میں جو 3-4 چیزیں دیکھی جا رہی ہیں کہ ان کا استقبال کس نوعیت کا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے استقبال کے لیے ایک بہت وسیع پلان جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے، ڈسٹرکٹ لیول، تحصیل لیول، ہر تحصیل، ہر ٹاؤن سے انہوں نے کہا جی کہ کم از کم ہر ٹاؤن سے 1-2 بسیں آئیں، اور کتنے ٹاؤن ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں، پنجاب بھر کے، اور پھر سندھ سے، پھر بلوچستان سے، پھر خیبر پختونخوا سے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی یہ استقبال ایسا ہونا چاہیے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جب 86 میں واپس آئی تھی، 86-87 میں محمد خان جنید صاحب کے دور میں اور ضیاء الحق صاحب کے دور میں، تو اسی نوعیت کا ایک استقبال ہونا چاہیے، وہ اس سے بڑا نہیں تو اس سے کم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری جانب عمران خان صاحب ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے استقبال کے لیے کس طریقے سے مینیج کیا جاتا ہے، ذمہ داریاں ابھی کچھ عرصے کے بعد سونپ دی جائیں گی، وہاں سے لندن سے پرچی آ چکی ہے کہ اس طریقے سے ہونا چاہیے، امبیرسمنٹ نہیں ہونی چاہیے، تو وہ استقبال فیصلہ کرے گا نواز شریف صاحب کی مقبولیت کا، اور پھر نواز شریف صاحب کے مستقبل پہ لاہ عمل کا، کیونکہ جو اگلا الیکشن ہے وہ نواز شریف صاحب فی الوقت تو وہ آؤٹ ہیں اس گیم سے، اور مریم بی بی اہل ہیں، تو یہ بھی ایک فیملی کے اندر بھی ایک یہ ابھی دوبارہ یہ مسئلہ سر اٹھائے گا کہ شہباز شریف صاحب نے پرائم منسٹر بننا تھا، وہ انہوں نے باری لے لی ہے، تو اگلی باری وہ مریم بی بی کو دینا چاہ رہے ہیں کہ جی مریم بی بی لیڈ کریں، نواز شریف صاحب لیڈ کریں گے ایک الیکشن کمپین کو، اور مریم بی بی جو ہیں وہ آئیں گی پارٹی صدارت پہ، چیئرپرسن مسلم لیگ نواز ہوں گی مریم بی بی، اور وہ لے کے آگے بڑھیں گی، شہباز شریف صاحب 7 والی سیٹ پہ بیٹھیں گے، ڈرائیونگ سیٹ پہ نواز شریف صاحب اور مریم بی بی ہوں گی، تو یہ فیملی کے اندر بھی دوبارہ سے یہ چیز ہوگی، تو پھر پنجاب کس کے پاس ہوگا اور مرکز کس کے پاس ہوگا۔ بہرحال یہ مسلم لیگ نواز کے اندر کی سیاست ہے، تو ان کی واپسی کا انتظار کیا جا رہا ہے، چونکہ عمران خان صاحب نے کچھ شرائط ماننے سے معذرت فرمائی ہے، اور اس میں یہ تھا کہ جو نیب آرڈیننس میں ترامیم جو ہو چکی ہیں، تو احتساب کا عمل نواز شریف صاحب کا خیال ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے، اور سب کا تجربہ یہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی، مسلم لیگ نواز کا بھی، اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی،
کہ نیب کو اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے اور سیاستدانوں کو ہی صرف اس میں پھنسایا جاتا ہے، سیاستدانوں کو آپس میں لڑوایا جاتا ہے، اور جب لڑ کے لہولہان ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ جائیں ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں، ہمارے ساتھ پاور شیئرنگ کریں، اور اس کے بعد پھر پاور شیئرنگ کرنی پڑتی ہے۔ اور نیب جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اور پولیٹیکل مینورنگ کے لیے ایک اسٹریٹجک فورم ہے، وہ اکاؤنٹیبلٹی کا فورم نہیں ہے۔ یہ پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان صاحب، مسلم لیگ نواز، ان سب کا اتفاق ہے۔ اور اگر اس کو دیکھا جائے، پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان بھی اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ پچھلے 3.5 سال نیب ان کے کنٹرول میں نہیں تھا، وہ کہتے کچھ تھے، ہوتا کچھ تھا، اور اکاؤنٹیبلٹی وہ چاہتے تھے، لیکن بشمول باجوہ صاحب کوئی نہیں چاہتا تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو، اس لیے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اس طرح کیا جاتا تھا۔ پھر یہ جو نیب آرڈیننس میں ترامیم ہوئی ہیں، یہ جیک برانچ نے تیار کیا تھا نیب آرڈیننس، کیونکہ پارلیمنٹ میں تیار نہیں ہوا تھا، تیار کر کے ان کو دیا گیا تھا، اور یہ ساری ڈسکشن ڈرائنگ روم میں ہوئی تھی، باجوہ صاحب کے ڈرائنگ روم میں ہوئی تھی، سیاستدانوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی تھیں، کاروباری لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی تھیں، بیوروکریٹ سے بھی ملاقاتیں ہوئی تھیں، تو انہوں سب نے کہا تھا کہ جناب اس کا ختم کروائیں، لیکن وہ پتہ چلا کہ وہ سب کے لیے ختم نہیں ہو رہا تھا، اپنے لیے ختم ہو رہا تھا، کیونکہ آمدن سے زائد اثاثے اور رشتہ داروں کے اثاثے، رشتہ داروں کی آمدنی، وہ نیب کی دست سے نکال دیا گیا، اور الزام پہلے الزام لگتا تھا تو ملزم کو اپنی بے گناہی ثابت کرنا پڑتی تھی، واپس لے لی، اب نیب کو ثابت کرنا پڑ رہی ہے، لہٰذا وہ ساری چیزیں اپنی ذات کو سامنے رکھ کے کی گئی تھیں، وہ ہو گیا، تو یہ تو ایک فیکٹ ہے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چیزیں بڑھتی کیسے ہیں، اور عمران خان صاحب نے جیسے ہی سخت سٹانس لیا ہے اور وہ واپس چلے گئے ہیں اسمبلیاں توڑنے والی پوزیشن پہ، تو طلال چودھری صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، سارے کے سارے حملہ ور ہوئے، اور انہوں نے دوبارہ سے سخت بیانیہ استعمال کرنا شروع کر دیا، اور دوبارہ سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جناب آئیں، ہم آپ کو نبڑیں گے، نمٹ لیں گے، ہم آپ کو دیکھ لیں گے، آپ پہلے بھی نہیں آئے، ہم اسلام آباد میں انتظار کرتے رہے۔ تو طلال چودھری صاحب بھی، پھر اس کے بعد وہ آڈیو لیکس، وہ بھی آڈیو لیکس والا کھیل بھی کھیلا گیا، تو آڈیو لیکس از خود ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اس میں آڈیو لیکس کے معاملے میں جو خاص طور پہ وزیر اعظم ہاؤس کی، وزیر اعظم آفس کی، وزیر اعظم کی اپنی ٹیلی فون لائنز، ان کی اہلیہ، اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اتفاق ہے، خواہ وہ مسلم لیگ نواز ہے، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہے، JUI ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، ان سب کا اتفاق ہے کہ اس پہ قانون سازی کر لینی چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے یہ مس یوز کیا جا رہا ہے، یہ فون بگنگ کو، ٹیلی فون ریکارڈنگ کو، آڈیوز کو، ویڈیوز کو جو بنایا جاتا ہے، یہ کسی بھی مہذب ملک میں انٹیلیجنس ادارے یہ کام نہیں کرتے، اور ان کو اگر نہ روکا گیا تو یہ، اور پھر یہ ہے کہ یہ سارے معاملات آخر وزیر اعظم اور سول لیڈرشپ کو ہی کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ گندا دھندا کیوں کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ انٹیلیجنس ادارے ملک دشمن اور ملک دشمن ان کی بےخطنی کے لیے کام کریں، تو وہ یہ سارا کام اپنے ہی وزیر اعظم ہاؤس کی، اپنے ہی وزیر اعظم آفس کی بگنگ کرنا، ٹیلی فون ریکارڈ کرنا، ویڈیوز بنانا، آڈیوز بنانا، اور وہ بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اور پولیٹیکل پریشر بلڈ کرنے کے لیے، قومی سلامتی کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس پہ ہونا چاہیے، اور اب پاکستان سیاسی جماعتوں کے اندر، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نواز ہو، PTI ہو، ان سب کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، کیونکہ باری باری سب کی آڈیوز ویڈیوز جو ہیں وہ لیک کی جا رہی ہیں، اور اس کا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے پاس تو یہ ہے نہیں اختیار، نہ ہی اختیار ہے اور نہ ہی وہ کر سکتی ہے، انٹیلیجنس اداروں کا کام ہے، اور وہ انٹیلیجنس ادارے کرتے ہیں۔ IB جو ہے وہ خود سول گورنمنٹ کے ماتحت ہوتی ہے، اس لیے وہ پولیٹیکلی کوئی ٹانکے لگانے ہوں تو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، ادروائز وہ اس طرح سے نہیں کرتے۔ بہرحال یہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو دیکھتے ہیں جناب آگے جا کے صورتحال کیا ہوتی ہے، کیونکہ وقت قریب ہے اور فیصلے ہونے والے ہیں، اب انتظار کرنا چاہیے ہمیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔